توشیزا کی سچی کہانی جو پہلی نظر میں ایک جن سے محبت کر بیٹھی تھی۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو ذات، رنگ، نسل، غرض کے ہر چیز سے آزاد ہے۔ محبت اور پسند دو الگ الگ چیزیں ہیں اور عشق ان سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، مگر دور جدید کے انسانوں نے تینوں جذبوں کو ایک ہی سانچے میں ڈال رکھا ہے۔ محبت میں کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مقابل کہاں سے آیا ہے، کس دنیا سے تعلق رکھتا ہے، یا اس نے اپنی زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا ہے۔ شاید اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں جو ایک شخص کے ساتھ پیش آیا۔ آئیے سنتے ہیں اسی کی زبانی۔ یہ حقیقت پر مبنی ایک انوکھی طرز کا واقعہ تھا جس کا تجربہ مجھے عاملیت کے سفر میں پہلی مرتبہ ہوا۔ میں جلال غازی دربار شاہ غازی کا مرید اور ایک عامل ہوں۔ مجھے یہ علم اپنے دادا جان سے وراثت میں ملا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کروں، لیکن میں ابا کا آدھا خواب بھی پورا کر پایا۔ ایم فل میتھمیٹکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہی میں نے دادا جان سے روحانی تعلیمات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، جو کہ 5 سال تک قائم رہا۔ مجھے جاننے والے سبھی لوگ بہت حیران تھے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہ میرا شوق ہی تھا جو کہ روحانی علم کے راستے پر گامزن تھا۔ چونکہ دادا جان شاہ غازی بابا کے بہت بڑے مرید تھے اور روحانی تعلیمات دادا جان نے غازی بابا کے شاگردوں سے حاصل کی تھی، اس طرح میں بھی دادا جان کے نقش قدم پر چل پڑا اور روحانی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں لوگوں کے مسائل بھی دربار میں ہی حل کرنے لگا۔ میرا زیادہ وقت وہاں پر ہی گزرتا تھا۔ ہمارے خود کے میڈیکل سٹورز تھے، اس لیے گھر بار کو چلانے کے لیے مجھے جاب کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی، جس کی وجہ سے میں بنا کسی رکاوٹ کے اپنا شوق پورا کر سکتا تھا۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے کمرے میں بیٹھا مراقبے میں تھا۔ آج ہفتہ تھا۔ اکثر ہفتہ اور اتوار میں صرف اپنی عبادت اور مراقبات کے لیے صرف کرتا تھا، جبکہ اچانک میرا ایک شاگرد کمرے میں داخل ہوا۔ جناب، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اس نے آتے ہی میری توجہ میں خلل ڈال دیا۔ ارے یار اسلم، تمہیں پتا تو ہے کہ میں ہفتہ اور اتوار کسی سے نہیں ملتا، تم نے بتایا نہیں انہیں؟ میں نے آنکھیں کھول کر جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا، میں نے انہیں بتایا تھا، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے خاص طور پر آپ سے ملنے آئے ہیں اور اتنی دور سے ان کا دوبارہ آنا بہت مشکل ہوگا۔ وہ بہت پریشان بھی لگ رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تم ان کو بٹھاؤ اسلم، میں آتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں کمرے سے باہر آیا تو سامنے صوفے پر ایک مرد اور ایک خاتون براجمان تھی۔ دونوں کی عمر تقریباً 45 یا 50 کے قریب تھی۔ السلام علیکم، میں نے جاتے ہی سلام عرض کیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ تشریف رکھیے پلیز۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی فرمائیے۔ جلال صاحب، میرا نام جاوید ہے، یہ میری بیوی ریحانہ ہے۔ آپ کے بارے میں لوگوں سے بہت سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والے پراسرار اور آسیبی مسائل کا حل نکالتے ہیں، جس میں آپ ہمیشہ کامیاب ہی رہتے ہیں۔ دراصل ہمارا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے جس میں ہمیں آپ کی مدد درکار ہے۔ جاوید صاحب، آپ اپنا مسئلہ بیان کریں، میرے بس میں جو ہوا وہ میں کروں گا۔ ہماری ایک بیٹی ہے جس کا نام رامین ہے، وہی ہماری اکلوتی اولاد ہے، اس لیے اکلوتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہماری بہت لاڈلی بھی ہے۔ آج تک ایسی کوئی خواہش نہیں جو ہم نے اس کی پوری نہ کی ہو، اسی لیے ہماری بیٹی شروع سے ہی بہت خوش مزاج اور چنچل تھی، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے نہ جانے ہماری بچی کو کیا ہو گیا ہے، نہ بولتی ہے، نہ ہمارے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی ہے، بس سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھی نہ جانے کس سوچ میں گم رہتی ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی ہوش، نہ سونے کا۔ اگر اس کی ماں زبردستی کچھ کھلا دے تو ٹھیک، ورنہ یوں ہی پڑی رہتی ہے سارا دن۔ اگر اس سے اس سب کی وجہ پوچھے تو وہ اتنا روتی ہے کہ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ شاید وہ بیمار ہے، اس لیے ہر قسم کے ڈاکٹروں کو بھی دکھا دیا، مگر کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ڈاکٹروں کے مطابق اسے کوئی بیماری لاحق نہیں۔ پھر میرے بھائی نے مشورہ دیا کہ ہمیں یقینی طور پر کسی عامل کو دکھانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہوائی اثرات ہوں۔ پھر کسی نے ہمیں آپ کے بارے میں بتایا اور ہم جیسے تیسے کر کے آپ کے پاس پہنچ گئے۔ ہم آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئے ہیں، خدا را ہماری مدد کرے، ہم سے اپنی بچی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اب کے ریحانہ نامی عورت غمزدہ لہجے میں بولی۔ ان کے لہجے میں بے بسی جھلک رہی تھی۔
مجھے ان کی یہ حالت دیکھ کر افسوس ہوا۔ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ مجھے بس یہ بتائیں کہ اس کی ایسی حالت ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہو یا کچھ بھی ایسا ہوا ہو جو اس کی ایسی حالت کا ذمہ دار ہو، یا رامین کسی ویران جگہ پر گئی ہو۔ ایسا تو کچھ خاص نہیں ہوا تھا، بس ان دنوں میں اپنی فیملی کو لے کر گھومنے کی غرض سے پہاڑی علاقوں کی طرف گیا تھا۔ اس سفر کے بعد ہی رامین کی حالت بگڑنا شروع ہوئی تھی۔ کیا وہاں پر رامین اکیلی باہر نکلی تھی؟ نہیں، اکیلی تو نہیں، البتہ وہ کئی دفعہ وہاں پر گھومنے کے لیے اپنے چچا کی بیٹی کے ہمراہ باہر چلی جاتی تھی، جبکہ اکثر وہ ہمارے ساتھ جاتی تھی۔ بات کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ دیکھیں، ایسے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ بچی کو لے آئیں، اس کا باقاعدہ معائنہ کر کے ہی میں اس کا حل نکال سکوں گا۔ جی ٹھیک ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم رامین کو لے کر جلد از جلد دوبارہ آئیں۔ آپ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ جی ٹھیک ہے۔ جاوید صاحب نے مجھ سے مصافحہ کیا اور باہر کی جانب قدم بڑھا لیے۔ ان کے جانے کے بعد میں وہیں بیٹھا گہری سوچ میں پڑ گیا۔ میرا نقطۂ نظر تو یہی تھا کہ وہ اس پہاڑی علاقے میں کسی ویران جگہ پر کہیں گئی ہے، جس کی وجہ سے شاید اس پر کوئی سایہ ہو چکا ہے، کیونکہ اکثر پہاڑی علاقوں میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اس لیے ہر کسی کی ویڈیو میں ایک ایسی دوشیزہ۔ I hope you enjoyed the story. Don't forget to comment and subscribe to my channel if you have